بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ انور سعید حاضر ہے۔ آج کے پروگرام کا نمبر ہے 185، یعنی 184 پروگرام پہلے اس چینل کے تحت ہو چکے ہیں۔ ہم نے پچھلے کچھ پروگراموں میں لاہور کے ممتاز دانشور اور مفکر ڈاکٹر محمد امین صاحب کی کتاب دینی قوتوں کی ناکامی کی کچھ مندرجات آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اس کا تعارف پیش کیا تھا۔ اسی کتاب میں بہت سارے دیگر حوالہ جات بھی ہیں، صرف دینی اور سیاسی جماعتوں کی ناکامی کا ذکر نہیں ہے، غیر مؤثر ہونے کا ذکر نہیں ہے، مدارس اور مساجد کے کیا اثرات ہیں، میڈیا کے کیا اثرات ہیں، اسلامی رسالے جرائد جو نکل رہے ہیں ان کے کیا اثرات ہیں، یہ بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا تھا۔ آج اسی کتاب کے حوالے سے ہم ذکر کریں گے دینی مدارس کا اور مساجد کا۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ دینی مدارس بہت اچھی طرح سے کام کر رہے تھے ہمارے ہاں انگریزوں کے آنے سے پہلے۔ انگریز جب آئے تو انہوں نے اس نظام کو تقریباً بدل دیا، تعلیم کے نظام کو۔ لازماً ان کو اپنی خدمت کے لیے، ملک کا انتظام چلانے کے لیے کچھ یہاں کے مقامی لوگ درکار تھے، اور وہ مقامی حضرات ان مدارس سے جو فارغ ہو کر آتے تھے وہ ان کے مطلب تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت کی طرف سے تو ساری پابندیاں لگ گئی ہیں، لیکن اتنی اجازت دی گئی کہ آپ اپنے مدارس چاہیں تو کھولیں اور ان میں عربی زبان پڑھائیں، قرآن شریف پڑھائیں، اور جو چاہے آپ کرتے رہیں، وہ ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو بہرحال ان حالات میں پھر درد دل رکھنے والے مسلمانوں نے، سمجھدار لوگوں نے کچھ اپنے مدارس قائم کیے، اور چونکہ ان کے نزدیک انگریز حکومت کے لیے کارکن مہیا کرنا نہیں تھا، ملازمین فراہم کرنا نہیں تھا، تو انہوں نے جس طرح کا نصاب بنایا اور جو کچھ انہوں نے وہاں پڑھانا شروع کیا وہ بالکل دینی نقطہ نظر سے تھا، اور اس میں دنیا کا اور اس زمانے کے حالات کا اس حیثیت سے، اس زاویے سے کوئی خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ خالص مذہبی علوم، حدیث، فقہ، تفسیر، ساتھ میں منطق، عربی زبان، حفظ، تجوید، یہ سارے کام اس زمانے میں۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب حکومت وقت کی سرپرستی ختم ہو گئی تو مالی مشکلات بھی پیش آئیں، مخیر حضرات ریاستوں کے والی وہ پیسے دیتے رہے۔ بہرحال مجموعی طور پر ان مدارس کے اساتذہ اور طلباء کی جو زندگی تھی بہت ہی سمجھ لیں درمیانہ، بلکہ درمیانے سے بھی نچلے طریقے سے وہ زندگی ان کی آسائشیں نہیں تھیں، تکالیف تھی، بھوکے رہنا ہوتا اور پیٹ پہ پتھر باندھنے ہوتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے مدارس کو چلایا، اور بہت ہی قلیل معاوضے پر وہ جو اساتذہ علماء ہوا کرتے تھے وہ تھے، ان کے لیے روزگار کا کہ کوئی مواقع بعد میں نہ انہوں نے سوچا اس زمانے کے علماء نے، نہ تھے۔ زیادہ یہ کہ انہی مدارس میں وہی طلباء جو اچھے طلباء ہوتے تھے وہ پڑھانے لگتے تھے، اور یہی۔ لیکن ایک لحاظ سے تعلیم کا یہ سلسلہ کسی حد تک جاری رہا، اور دیکھا جائے تو آج بھی یہ مدارس پاکستان اور ہندوستان، سری لنکا اور بنگلہ دیش میں شاید سب سے بڑی تعلیمی NGO کا درجہ یہ رکھتے ہیں۔ اب سیدھی سی بات ہے، جب ان مدارس میں صرف ایک طرح کی تعلیم دی گئی، حالانکہ ہمارا دین تو کہتا ہے کہ ہم زندگی کے تمام شعبوں کے لیے اس میں رہنمائی ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک خاص حد تک اس کو ہم نے محدود کر دیا، اور اس کے نتیجے میں پھر مسٹر اور ملا وجود میں آئے۔ کچھ لوگ جدید اداروں سے پڑھ کر آئے، ان کو مسٹر کہا جانے لگا، اور ان مدارس کے لوگوں کو مولوی اور ملا کہا جانے لگا۔ دیوبند کا مدرسہ وجود میں آیا، اور پھر علی گڑھ کا، اس کے الٹ تو ان معنوں میں تو الٹ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا بھی مقصد یہی تھا کہ پاکستان اس زمانے کے مسلمانوں کی حالت بہتر بنائی جائے،
اور ان کو ہندوستان میں قابل زندگی گزارنے کے قابل ان کو کم سے کم ملازمتیں میسر آ سکیں اور تعلیم بھی جو زمانے کی تھی وہ ان کو مل سکے۔ کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ ان دونوں اداروں کے درمیان میں بھی کوئی مفاہمت ہو، کوئی ایسا ایگریمنٹ ہو، بلکہ کہا گیا ہے کہ مولانا محمود الحسن اور علی گڑھ والوں کے درمیان یہ بات طے ہو گئی تھی کہ جو لوگ دیوبند سے فارغ ہوں گے وہ آخری 2 سال علی گڑھ میں گزارے ہیں، اور علی گڑھ کے جو فارغ و تحصیل لوگ ہیں وہ دیوبند میں 2 سال گزارے ہیں۔ اس طرح سے وہ جو کمی دینی اور دنیاوی تعلیم کی دونوں اداروں میں تھی وہ پوری، لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکا، کہا جاتا ہے کس طرح۔ بہرحال پھر ان دونوں کے امتزاج سے ایک نئے ادارے وجود میں آئے، دارالعلوم ندوہ وجود میں آیا، جامعہ ملیہ بنا، اور ان میں پھر یہ دونوں طرح کی تعلیم، اور پھر ان سے فارغ التحصیل لوگ کم سے کم روزگار کے لحاظ سے زیادہ فائدے میں رہے بنسبت دیوبند کے۔ بہرحال آزادی کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے نظام تعلیم میں تبدیلی آنی چاہیے تھی، حکومت کو چاہیے تھا کہ ایک وہ ملا جلا نظام قائم کرتا جس میں خالص دینی تعلیم بھی ہوتی، دنیاوی تعلیم، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہی مدارس جو ہندوستان میں تھے پاکستان بننے کے بعد بھی، اور ہندوستان کے ان علاقوں میں بھی جو اب بھارت کہلاتے ہیں، وہی مدارس قائم رہے، اور ان میں وہی نصاب جو اس وقت پڑھایا جا رہا تھا وہی نصاب۔ اب سنا ہے کہ کمپیوٹر کی تعلیم بھی ہو گئی ہے شروع، ریاضی کی تعلیم، اچھی بات ہے، بہت کچھ ہو سکا ہے یہ۔ تو آج بھی زکوٰۃ اور صدقات سے یہ مدارس چل رہے ہیں۔ ذہین بچوں کو ان مدارس کی طرف بہت کم بھیجا جاتا ہے۔ زیادہ تر وہ والدین جو اپنے بچوں کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے وہ ان اداروں میں بھیج دیتے ہیں، اور اخلاقی اور مادی انحطاط کی وجہ سے ان اداروں میں سے بھی بہت سوں کا حال بہت خراب ہے۔ بحیثیت مجموعی بہتر ہو، لیکن کہیں کہیں ایسی خرابیاں ہیں، اور الزامات لگانے والے تو پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگاتے ہیں۔ ہاسٹلوں کے میں رہنے والے بچوں کے بارے میں جو کچھ مشہور ہے وہ بھی، اور پھر یہ کہ ان کے ملازمت کے مواقع ابھی بھی نہیں ہیں۔ جنرل ضیاء کے دور میں کچھ کوششیں کی گئیں، اور آج ایسا ہو رہا ہے کہ ان مدارس کے کچھ تحصیل طلباء ایم اے کے امتحانات دیتے ہیں، چونکہ اس کے مساوی قرار دیا گیا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ پھر وہ پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں، اور پھر انہیں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، سب جگہ ملازمت ہے۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے جو یہ اس زمانے سے یہ ہوئی ہے۔ لیکن پھر بھی ان مدارس میں جو تعلیم دی جا رہی ہے، اگر وہ اس طرف نہ آئیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ مفتی بنایا جاتا ہے۔ مفتی بننے کا جو ہنر ہے، جو فن ہے، اور فتوے دینے کا جو ہنر ہے وہ سکھایا جاتا ہے۔ تخصص فی الفقہ یا تخصص فی الحدیث شاید یہ بھی وہاں کا۔ ان مدارس کا جو مجموعی نظم ہے کوئی اچھا نہیں، جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ کھانے پینے کا انتظام تو کوئی بہت اچھا نہیں ہے۔ بعض اچھے بڑے مدارس ہیں، ان میں بہت ساری امداد بھی آتی ہے، تو ان میں کچھ بہتر ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں زکوٰۃ پہ، صدقات پہ، محلے کے کھانے پر، محلے کے چندے پر، اس پہ چل رہے ہیں۔ تو ان مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء جس سطح کے ہوں گے، جو ذہنی سطح ہوگی ان کی، پھر مسئلہ یہ ہے کہ ان مدارس میں مسالک کی تعلیم دی جاتی ہے، اپنے اپنے مسلک۔ اگر حنفی مسلک ہے تو پھر وہ اہل حدیثوں کی رد اور دوسرے فقہوں کی رد یہاں پر سکھائی جائے گی۔ ان کا ذہن اتنا کھولا نہیں جاتا کہ ان سے یہ کہا جائے کہ وہ ان لوگوں کو بھی پڑھیں، دوسرے لوگوں کو بھی پڑھیں، دوسرے مسالک کے لوگوں کو بھی پڑھیں۔ جب اہل سنت کے اپنے جو فقہ ہیں، اپنے جو مسالک ہیں، جب ان کی کتابیں ان کو پڑھنے کو نہیں دی جاتی تو اہل تشیع کی کتابیں پڑھنے کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ انسان کو سب کچھ پڑھنا چاہیے، پڑھ کے اندازہ لگا۔ پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں یا کیا وجہ ہے، شاید کچھ کمزوریاں ہیں ہر ایک کے اپنے مسلک میں اور فقہ میں، تو اس بنیاد شاید یا کوئی اور وجہ بہرحال ہوگی۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ یہ علماء ہمارے اور خود حکومت وقت اگر ایسی ہو کہ وہ دینی اور غیر دینی تعلیم کا جو کی تفریق ہے وہ ختم کرے، تعلیمی ثنویت کو ختم کرے، ایک ہی طرح کی تعلیم ہو، اسکول میں وہ تعلیم بھی ہو جو آخرت کو بہتر کرے، وہ تعلیم بھی ہو جو دنیا کو بہتر کرے۔ آج پاکستان میں دینی مدارس کی تعداد 25,000 کے قریب،
اور 2 لاکھ طلباء یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور سالانہ بھی ہزاروں لوگ فارغ ہوتے ہیں، مگر ان کے لیے ملازمت کے کیا مواقع ہیں، وہ کہاں جا کر ہوگا؟ تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کل آبادی 24 کروڑ ہے، اور 24 کروڑ میں تو 4 کروڑ بچے پڑھ رہے ہیں، اور 4 کروڑ میں سے صرف 2 لاکھ طلباء ہمارے یہ دینی تعلیم حاصل کر پاتے ہیں۔ بقیہ جیسے دیگر اداروں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کا بھی سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کی تعلیم ہے۔ اور بہرحال ایک دوسرا ادارہ ہمارا مساجد کا ہے، جن میں یہ مدارس قائم ہوتے ہیں، اور کچھ ایسی مساجد ہیں جہاں مدارس نہیں ہیں۔ کسی زمانے میں جو مسجد کا امام ہوتا تھا وہ ریاست کا امام بھی ہوتا تھا، اور معاشرے کا امام بھی ہوتا تھا، لیڈر ہوتا تھا، لیکن آج ہماری مسجدوں میں صرف مرد جا سکتے ہیں، عورتیں تک بھی نہیں جا سکتی، عورتوں کا تو سوال ہی نہیں ہے، اور سرگرمیوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شاید یہ ایک تمدنی مسئلہ ہے۔ اس زمانے کے حالات کچھ اور تھے، اس زمانے میں پارلیمنٹ الگ سے نہیں تھی، عدلیہ الگ سے نہیں تھی، اس زمانے میں الگ سے انتظامیہ نہیں تھی، تو سب کچھ مسجد میں بیٹھ کر ہی ہوا کرتا تھا۔ تو یہ کوئی واجب اور فرض نہیں ہے کہ آپ مسجد کو ان سرگرمیوں کا مرکز بنائیں، لیکن اگر بنائیں تو بہت اچھا، چونکہ اتنی ہزاروں مسجدیں، لاکھوں مسجدیں پاکستان اور دیگر مسلم ممالک میں موجود ہیں، تو اگر ان کو ہم معاشرتی سرگرمیوں کا مرکز بھی بنائیں اور ان کا اتنا اثر ہو، ان کی ایسی کمیٹیاں ہوں کہ محلے کے مسائل وہیں حل کر دیں، چھوٹی موٹی باتیں وہیں طے کر دیں، بچوں کو وہیں چھوٹی موٹی تعلیم بھی پرائمری لیول تک کی دے دیں، تو ہمارا بہت سارا خرچ بھی بچ جائے گا، بہت سارے ہمارے مسائل، عدالتوں کا بوجھ بھی کم ہوگا، انتظامیہ کا بوجھ بھی کم ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کتاب کے حوالے سے ذہن میں آئیں، وہ آپ کے سامنے یہ پیش کر دی گئی ہیں۔ اب اس وقت شاید کرنے کا کام جو بظاہر نظر آتا ہے واللہ عالم وہ بھی آخر کہ ایسے تعلیمی ادارے اچھے بنائے جائیں جن میں دنیاوی تعلیم بھی ہو، اس کے ساتھ تربیت بھی ہو، اور غیر نصابی طریقے سے ان کو دینی تعلیم بھی دی جائے، اور جو خالصتاً دینی تعلیم پر زور دینا چاہتے ہوں ان کے اداروں میں بھی ایسی تعلیم دی جائے کہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ ایک باعزت روزگار حاصل کر سکیں، اور معاشرے میں ان کی حیثیت بھی دوسروں کی طرح، دوسرے گریجویٹس کی طرح، دوسرے پوسٹ گریجویٹس کی طرح ہی ہو، اور وہ معاشرے میں ایک زیادہ فعال اور زیادہ باعزت کردار ادا کریں۔ انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔